ذبح کرنے کا شرعی اور ضروری طریقہ۔ سب سے پہلے تو جانور کو رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ پھر دوسری بات، آپ جس چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس چھری کو خوب تیز کر لیا جائے تاکہ ذبح کرتے وقت نہ تو جانور کو کوئی پریشانی ہو اور نہ آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو۔ نمبر 3، جب آپ جانور کو ذبح کر رہے یعنی چھری کو جب آپ نے جانور کی گردن پر رکھ دی تو اس وقت تکبیر پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ اور ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو تکبیر پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں جانور جو ہے بالکل حرام ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا کھانا بھی کیا ہے، وہ بالکل حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ وہ بھولے سے تکبیر چھوٹ گئی تو اس صورت میں جو ہے جانور حلال ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو کسائی کے متعلق بھی کچھ بتاتا چلوں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کسائی جو ہے جانور کو کاٹتا چلا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں جو حکم ہے وہ جانور کی صرف 4 رگیں کاٹنے کا حکم ہے۔ 4 رگیں کاٹ دو، اس کے بعد جانور کو کیا کرو، چھوڑ دو، اسے تڑپنے دو۔ تڑپنے کا فائدہ یہ ہوگا جب جانور تڑپے گا تو اس کا جو خون ہے وہ سب جو ہے باہر نکل جائے گا۔ اور ایک ذبح کرنے میں بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جو اس کا خون ہوتا ہے وہ تمام باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ جب جانور کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کے خون میں ہوتی ہے، اور جب وہ بیماری کا جو خون ہے وہ اس کے ذریعے کیا ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن آج کل کسائی کا دیکھا جاتا ہے کہ کسائی کیا کرتے ہیں، اسے مستقل کاٹتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں ایک اور بات یاد رکھے کہ آج کل عام طور پر ایسا کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس وقت کسائی جو ہے اگر چھری کا ہاتھ لگا لیتا ہے۔ اب پہلا شخص جو ہے اس نے تو تکبیر پڑھ لی، لیکن جو کسائی ذبح کرنا آتا ہے، جو چھری کا ہاتھ لگاتا ہے تو ایک تکبیر نہیں پڑھتا۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے تکبیر پڑھی اور ایک نے تکبیر نہیں پڑھی تو اس صورت میں جانور جو ہے بالکل حرام ہو جائے گا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس نے پہلا شخص جو جانور کو ذبح کر رہا تھا تکبیر پڑھ کر، اگر اس نے 4 رگ کاٹ دی اور 4 رگوں کے کاٹنے کے بعد اگر کسائی نے آ کے پھر بعد میں چھری کا ہاتھ لگایا تو اس صورت میں جو ہے جانور حلال ہو جائے گا، چاہے کسائی تکبیر پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے جانور کو خود ہی ذبح کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کرتے تھے، صحابہ خود ذبح کرتے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرے، اپنے جانور کو خود ذبح کر لے۔ ہاں اگر کوئی کسائی ہے، نیک آدمی ہے، ظاہر سی بات کسائی نیک بھی ہوتے ہیں، برے اچھے برے سب ہوتے ہیں، ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، تو نیک ہے تو کسائی سے ذبح کرا لے۔ لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ خود اپنے جانور کو ذبح کر لیں۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جانور کو خود ذبح کرتا ہے تو اس کے جانور کے جو گوشت میں جو ہے اس کے ذبح کرنے کی لذت جو ہے اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھے کہ اگر کوئی عورت اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے جانور کو خود ذبح کرنا چاہتی ہے تو بغیر کسی اس کے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں، وہ اپنے جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ گھر میں ہونا چاہیے، جانور پردے میں ہے تو کیا ہے، وہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔